على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 11 ستمبر بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 30 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں بیان ہوا تھا کافروں کے بارے میں کہ شیطان جہنم میں اپنے پیروکاروں سے ہاتھ کھڑے کر دے گا اور ان کو کہے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ مجھے الزام مت دو، اپنے نفس کو الزام دو، میں تمہارے کسی کام میں تمہارا شریک ہے، اور جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو ان کافروں کے انجام کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں ایمان والوں کا ذکر فرما رہا ہے، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جنت کے لیے ایمان کے ساتھ نیک عملوں کی شرط اللہ نے قرآن میں خود رکھی ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو اللہ تعالیٰ باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا باذن ربہم، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعا وہاں ایک دوسرے کو یہ ہوگی کہ تم سلامت رہو۔ جنت میں جو ہے نا جی ہر طرف سے یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی سلام فرمائے گا، اللہ کے فرشتے بھی جنتیوں کو سلام فرمائیں گے، اور جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام فرمائیں گے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا، یعنی آپ نے ضرور دیکھا ہے، حضور کو کہا جا رہا ہے کہ کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، کہ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، بولو جی جس کی جڑیں بڑی، اور اصلھا ثابت، جڑیں بڑی مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ وہ جو کلمہ تم نے اسلام والا، ایمان والا، قرآن و حدیث والا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا پڑھا ہے، اس کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاک درخت ہوتا ہے، اور اتنا پاک درخت کہ اصلھا ثابت، جڑیں اس کی بڑی مضبوط ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ وفرعھا فی السماء، اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ جو کلمہ ہے نا، اس کی جڑ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے حضور تک، حضور سے صحابہ تک، اہل بیت تک، تابعین تک، تبع تابعین تک، آج تک، اور جنت تک کلمے کی جڑیں پہنچی ہوئی ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں، یعنی جو ہم نیک عمل کرتے ہیں وہ آسمانوں تک جاتا ہے۔ بولو جی کہاں تک جاتا ہے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سارے بولے نا ماشاءاللہ، وہ کہاں تک جاتا ہے جی؟ ادھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مرتے وقت آخری کلام یہ بولا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اس کو اسی پر جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ادھر سبحان اللہ کہتے ہو، ادھر اللہ عملوں والا، ثواب کے تولنے والا جو ترازو ہے
عمل کے تولنے والا ترازو، وہ ثواب سے بڑھ کر اللہ تمہارے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ آپ نے اچھا بولا، اللہ اکبر بولا، لا الہ الا اللہ بولا، کسی کی خدمت کر دی، کسی کی مدد کر دی، کوئی بھی نیکی فرشوں پہ کریں گے عرشوں تک وہ پہنچتی جائے گی۔ اور یہ کون سا درخت ہے جس سے کلمے کی مثال دی جا رہی ہے؟ وہ درخت ہے کھجور کا۔ بولو جی، وہ درخت ہے کھجور کا، کہ وہ سال میں 2 بار پھل دیتا ہے اور کھجور کے پتے بھی خراب، تو مسلمان انشاءاللہ کسی حالت میں بھی خراب نہیں ہوتا۔ جیسے کھجور کا درخت تر و تازہ رہتا ہے، ایسے مومن اور اس کا ایمان ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ کھجور کا درخت نیچا نہیں ہے، بہت اونچا ہے، بڑا بڑا قد ہے، تو ایمان اور مومن کو بھی اللہ نیچے نہیں رہنے دیتا، اس کو ہمیشہ نیکیوں کی وجہ سے اللہ بلندیاں عطا فرماتا رہتا ہے۔ اچھا، اگلی مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، ان سے پوچھا کہ بھائی ایسا کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی جیسی ہے کہ وہ تر و تازہ رہتا ہے اور کسی کو بولیے نقصان دیتا نہیں ہے؟ تو سارے صحابہ چپ، تو حضور نے خود ہی فرمایا وہ درخت کھجور کا ہے۔ بولیے وہ کون سا درخت ہے؟ اور کھجور میں وہ کون سی کھجور ہے بھائی؟ وہ جو بڑی مشہور ہے، عجوا، اس کے بارے میں تو فرمایا کہ جنت سے آئی ہوئی ہے، اور بھی بڑی کھجوروں کی شان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب اس مجلس سے اٹھے، حضرت عمر بھی اٹھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بابا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، ابا جی وہ جو حضور نے پوچھا تھا نا کہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے، تو میرے دل میں آیا تھا کہ وہ کھجور ہے، پر میں چپ رہا، کیونکہ وہاں آپ بیٹھے تھے، ابو بکر بیٹھے تھے، عثمان بیٹھے تھے، حضرت علی پاک بیٹھے تھے، تو بڑے بڑے جید صحابہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، یار عبداللہ اگر تو جواب دے دیتا تو مجھے بڑی خوشی ہونی تھی، مجھے خوشی ہونی تھی کہ میرے پتر نے جواب دے چھڑے، پر انہوں نے ادب کی وجہ سے نہیں دیا۔ تو سچی بات بھی ادب کی وجہ سے، اور ایسے بکواس بھی کرنی ہوگا تو بڑیاں کا کوئی خیال نہیں، ٹر ٹر کرتے ہیں ہمارے بچے اور بڑوں کا خیال ہے، اور سمجھتے ہیں بڑی ترقی کر لی۔ وہ دور چلا گیا، وہ زمانہ اور تھا جب ہم بابوں کے سامنے چپ رہتے تھے، اب نہیں رہتے۔ تو یوں کہو نا کہ وہ حیا والے تھے، ہم میں حیا نہیں ہے، پر یہ کہنا الٹا انہوں ترقی کا نام دے دینا، ترقی کا دور ہے جی، بڑی سمجھداری کا دور ہے۔ اچھا بھائی، کیا وہ سمجھداری نہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں جواب تو آ گیا تھا پر میں نے نہیں دیا، میں نے کہا بڑے بڑے صحابہ خاموش ہیں، میں چھوٹی عمر میں کیسے جواب دے سکتا ہوں۔ اچھا جی، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ دے رہا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ تو کھجور سردیوں میں بھی مل جاتی ہے اور گرمیوں میں بھی، ہر وقت جو کھجور پھل دے رہا ہے، اللہ کی قسم کلمہ بھی ہر وقت ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، اسلام بھی ہمیں ہر وقت فائدہ پہنچا رہا ہے۔ جب مر جائیں گے نا تو جو نمازی اولاد دا تے پتہ نہیں آوے نہ آوے قبر دے، کوئی شک والی گل ہی ہے، آ جائے تے انہاں دا بڑا احسان ہے، نہ آوے تے انہاں دی مرضی ہے۔ پر تسی یقین کرو کہ جب نمازی نماز میں پڑھتے ہیں ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس کی ساری نماز کا ثواب ہر مومن فوت شدہ مسلمان مرد و عورت کو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے کلمے کا، بولو جی یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ اسلام اور کلمے کا ہے، اللہ کے حکم سے۔ یہ دیکھو نا، حین باذن ربھا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، ایسے بیان فرماتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث کلمے کی مثال، ناپاک کلمے کی
ناپاک کلمہ کون سا ہے؟ کفر کا کلمہ. جب جو بھی گندی بات ہے وہ خبیث ہے. بولیے وہ کیا ہے؟ آپ یہ نہ سمجھے بھی صرف کلمہ کفر ہی خبیث ہے. وہ جن مرد اور عورتوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی، ان سب کو اللہ نے کیا کہا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. تو پتہ چلا کہ ہر گندی بات خبیث ہے. بولو جی، ہر گندی بات ہے. گالا دینیاں تے گالا دین والا، لعنت پان والا. چلو ہن تسی نہ بولو، کیونکہ آپ کو پتہ بھی سارا نشہرہ کی پاکستان بھریا پیا ہے. اسی ہن بول کے کی کریے؟ پر گل تو سچی کرنی پے گی نا. ہر بے حیائی، ہر بے غیرتی، ہر برا کام، ساری یہودیت، ساری عیسائیت اور سارا ہندو اور سارا بدھ مت اور سارے سکھ جتنے بھی کافر ہیں، ان سب کے جو بول ہیں اسلام کے خلاف، اللہ کہہ رہا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، ان کلموں کی مثال كَشَجَرَةٍ خبیثتی، جیسے ناپاک درخت ہو. بولو ناپاک ہے. نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اگر اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے تو وہ ذرا بھی ٹھہر سکتا. اب مثال کے طور پہ آپ کیکر کو لے دیں، تسی نیم نو لے لو، بکین نو لے لو، وہ دیاں ٹاہنیاں چھانگ بھی دیو تو پھر بھی بولو نا ہوتا بھی رہے گا. تو دوبارہ ٹالی دی بھی یہی مثال ہے، کیکر دی بھی یہی مثال ہے، کھجور دی بھی، اور وہ پتے تسی لا کے ویکھ لو سرہانا بن جاتا ہے، اور ٹوکرے بنتے ہیں، اور بڑے کم ہوندے نے کھجور دے پتے، پکے شکے بھی بن جاندے نے بڑے سارے. اودی ہر چیز کیوں؟ وہ پاک درخت ہے. اے ہن جیڑا کشجرۃ خبیثۃ، وہ خبیث درخت کیڑا ہے؟ حنظل، جنوں کہندے ہو کوڑ تما. بولو کی کہندے ہو؟ کی خیال ہے؟ بو بھی پیڑی تے ذائقہ بھی. جے پھٹ دیو تے جڑا بھی ساریاں باہر. بولو جڑا بھی، بس کام ختم ہو گئی. ایڈ سیٹ نو جان دیو؟ ایڈ سیٹ پتہ تمہیں؟ تسی بھی ایڈ سیٹ ہی کہندے ہو. چلو ساڈے ادھر کپاہ والا علاقہ ہے نا، میرا بہاول نگر ہے، کپاہ چو بڑی اگدی ہے اور اپنے آپ اگدی ہے. انہوں پھٹ دیو تو گال ختم. بولو گاڑے، کیونکہ جڑا ہی کوئی نہیں. کافر دنیا میں چاند تک پہنچ جائے اور جتنی مرضی ترقی کر لے، اللہ کہتا ہے انہاں دی جڑا اچھی بولو نا. نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، زمین کے اوپر ہی ہے اور اندر ان کو کوئی ٹھکانہ. یثبت اللہ الذین آمنوا، کہو سبحان اللہ. یہ مقابلے چلا کہتا ہے ثابت قدم رکھتا ہے اللہ اہل ایمان کو بالقول الثابت، اس پختہ قول کی برکت سے. وہ پختہ قول کیا ہے؟ لا الہ. اللہ کہتا ہے کہ اس قول کی برکت سے اللہ تمہیں دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے. کیسے ثابت قدم رکھا؟ ہمیں تو یہی پریشانی لے کے بہ گئی ہے، گیس کوئی نہیں، بجلی کوئی نہیں، کیونکہ ایمان والا سسٹم تو سانو پرواہ ہی کوئی نہیں نا. سڑکاں کوئی نہیں، روٹی کپڑا مکان کوئی نہیں، اور جڑے پاکستان دے سب تو گھٹیا ترین بدترین شریر ترین لوگ نے، اللہ نے انہوں نے ساڈے تے مسلط کیتا ہے کہ لو انہاں دے عملے دی سزا تواڈے تو بہتر ہو سکتی. اور اصل مسئلہ کیا ہے کہ فکر ایمان کی ہونی چاہیے. فکر یہ ہونی چاہیے کہ مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ خود بخود جاری ہو جائے. فکر یہ ہونی چاہیے کہ قبر میری میں سورۃ الملک آنی چاہیے. آج وہ قول اللہ کہتا ہے میں دنیا میں بھی اس قول کی برکت سے تمہیں ثابت قدم رکھتا ہوں. کہ صحابہ پر کتنی مشکلیں آئیں. حضرت عمر کو شہید کیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سین کعبہ میں مار کے بے ہوش کیا گیا، حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھنے کے جرم میں الٹا لٹکا کر ناک میں دھنیاں دی گئی،
حضرت خباب ابن ارت کو دہکتی آگ کے انگاروں پر گھسیٹا گیا اور حضرت ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، بی بی زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، بی بی لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، بی بی سمیہ کو چیر کر پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا۔ بدر میں لاشیں اٹھے، احد میں لاشیں اٹھی، تبوک، خندق، عشیرہ، ہر طرف مشکلات ہیں، پر اللہ کہتا ہے یہ قول، یہ کلمہ اس کی جڑ اتنی پختہ ہے کہ جس دل میں یہ اتر جائے پھر سارا جہان جاتا ہے تو جائے پر ایمان نہیں جاتا۔ اللہ کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ اہل ایمان کو بالقول الثابت، اس پختہ قول کلمے کی برکت سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ بولو دنیا کی زندگی۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں جناب، اگر آپ کی توجہ ہو تو، امریکہ میں کوئی مسلمان لڑکا کسی کرسچین لڑکی پر دلہار بیٹھا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ شادی کرو، تم مجھے بڑی پسند ہو۔ اس نے کہا میں شادی کرتی ہوں، تم ایسا کرو کہ عیسائی ہو جاؤ۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا روتا ہوا، بڑا رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا بھی کیا؟ میں یہ سمجھا کہ کوئی اس کا قریبی فوت ہو گیا۔ کہنے لگا شاہ جی میں جاب لیس آدمی ہوں، تو بے روزگاری کی وجہ سے میں نے مرزائیوں کا فارم فل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم مرزائی ہو جاؤ، ہم تمہیں باہرلے ملک بھیج دیں گے، لڑکی وڑکی بھی دیں گے اور پیسے شیسے بھی، مگر میں اندر سے مسلمان ہوں اور ساتھ رو رہا ہے۔ تو میں نے کہا جب وہ اندر سے مسلمان ہے تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا شاہ جی مجھے فکر یہ ہے کہ اگر میں وہاں جاتے ہی مر گیا یا جانے سے پہلے مر گیا مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہے، کیونکہ میں مرزے کو نبی مانتا، میں تو اس کو مانتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری نبی۔ میں نے کہا بھائی تو بے شک حضور کو ماننے کا دعویٰ کر، اس فارم فل کرتے ہی تو کافر ہو گیا۔ بولو فارم پہ سائن کرتے ہی تو کافر ہے۔ جیسے کوئی طلاق نامے پہ سائن کرے تو طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نکاح نامے پہ سائن کر دے تو نکاح ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ میں نے کہا تیرے سائن کرتے ہی تو کافر ہو گیا، لہذا چھوڑ دے، جو تیرے مقدر میں لکھا ہے اللہ پاکستان میں بھی عطا فرما دے گا۔ الحمدللہ اس نے وہ میرے سامنے پڑھا اور کہنے لگا میں آج کے بعد ادھر رخ ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھو اندر کی تیری وہ کلمے کی چنگاری بھڑک اٹھی ہے، اللہ تیرا ایمان بچانا چاہتا ہے۔ تو لڑکے نے لڑکی سے کہا شادی کرو، وہ کہنے لگی عیسائی ہو جاؤ۔ شادی کر لوں گی، یہ ہو گیا عیسائی، شادی ہو گئی۔ اس کے دوستوں نے مجھے بتایا، کہتے ہم اس کو بھول گئے۔ ہم نے کہا بڑا گھٹیا نکلا بھائی، ایک لڑکی کے پیچھے ایمان کی بازی ہار گیا۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی 1.5 پونے 2 سال گزرے تو وہ ہم سے پہلے مسجد میں آ کر فجر کی سنتیں پڑھ رہا تھا۔ ہم بڑے سرپرائز ہوئے کہ یہ کیا ہے۔ اچانک بغیر نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھے اور پوچھا بھائی ہاں واپسی کیسے ہوئی؟ کہتا ہے یار میں تو ہو گیا تھا عیسائی، وہ جو میری سیف الماری کا اوپر والا پورشن تھا نا اس میں قرآن پاک پڑا ہوا تھا، میں تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، تو بس دیکھتا تھا، اور اندر یہ بات تھی کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کون ہے سبحان اللہ؟ بس دیکھتا، دیکھ کے چلا جاتا، جب بھی وہ الماری کھولتا قرآن کی زیارت ہو جاتی۔ ایک دن میری وائف نے صفائی کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ یہ بک کون سی ہے، تو میں نے اسے کہا کہ یہ مسلمانوں کی مذہبی لا ہے، لا کی بک ہے، مذہبی قانون کی بک ہے، اس کو پڑھی رہنے دو، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس یہ مسلمانوں کی بک ہے مذہبی۔ کہتا ہے کہ میں شام کو آیا، اپنی کسی ضرورت سے الماری کھولی تو قرآن نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بک کدھر گئی؟ اس نے کہا میں نے صفائی کی ہے، تو جہاں فالتو چیزیں پھینکنی تھی میں نے وہ بھی پھینک دی، کہ وہ تو مسلمانوں کی ہے، تمہارے کس کام کی ہے؟ کہتا ہے مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا، میں نے گیا اور وہ کوڑے والے ڈبے سے قرآن پاک کو اٹھایا، صاف کیا اور اسی جگہ رکھ دیا، اور میں نے کہا کہ آئندہ تم نے اس کو ہاتھ اور اس کو وہاں پھینکنا بھی نہیں۔ تو کہتی وہ غصہ کر گئی، کہتا ہے وہ غصہ کر گئی۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، ابھی اس کو نکالو گھر سے، یا گھر میں یہ بک رہے گی یا میں رہوں گی۔
تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ اس کو کوئی نہیں نکال سکتا، یہ وہیں رہے گی، اور تم نے آج کے بعد اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کہنے لگا وہ ہاتھ لگانے لگی پھر پھینکنے کے لیے، تو پھر زور سے میں نے اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا، جیسے ہی تھپڑ مارا زبان پہ خود بخود کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ تو کہتا پھر میں نے قرآن کو سینے سے لگایا اور مسجد میں، اور میں نے اسے کہا کہ میرا تیرا آج کے بعد کوئی تعلق ہے؟ تو دیکھو یہ کلمہ کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتا ہے، یہ دل سے نکلتا۔ اب مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا جہانگیر بادشاہ کا، جہانگیر، اور جس نے ہرن مینار بنایا تھا اس کی معشوقہ کا نام تھا نور جہاں۔ یہ اپنے والی نور جہاں نہیں، وہ جو اپنے والی بھی شینی سی، قصور والی بھی یہ بھی شینی سی، اور وہ جو اکبر جہانگیر بادشاہ کی معشوقہ تھی، لور تھی، وہ بھی شیڑی تھی، شیعہ تھی۔ اس کو ذاکروں نے سکھایا کہ جب یہ تیرے ساتھ ٹن بائی ٹن بیٹھا ہوتا ہے شراب کے نشے میں، تو اس کو صحابہ کے خلاف ہی کر دے تاکہ ہم اس کو ذرا شیعہ اسٹیٹ بنوا لیں۔ این جب وہ نشہ اس کا عروج پر تھا تو اس نور جہاں، بیگم نور جہاں نے کوئی صحابہ کرام کے خلاف غلط بات کہی، اسی نشے میں اس نے رکھ کے ایک سناٹے دار تھپڑ مارا۔ اس نے کہا نور جہاں جسم تک رہ، جسم تجھے دیا ہے، دل محمد کے صحابہ کو دیا ہوا ہے، خبردار ایمان اور کلمہ قرآن تک نہ پہنچنا، وہ قرآن والی ہستی ہیں، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ نشے کی حالت میں بھی ایمان ایمانی ہے، قرآن قرآن ہی ہے۔ جو بے نمازی نے وہ ساڑھے نو زیادہ مسیح ادب کرتے ہیں، بولتے نہیں ہو۔ جو کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ زیادہ ڈرتا ہے۔ حاجی صاحب چونکہ اللہ دے گوانڈے رہتا ہے، اللہ دے بلکہ گھر چی رہتا ہے، مولوی صاحب بھی، اس کو جنت جہنم سے اتنا ڈرے جتنا اس کو لگتا ہے۔ وہ بیچارہ جب بھی ملے گا، وہ جی قاری صاحب دعا کرے جی، دعا کرے جی، سلام بھی بڑے ادب سے لے گا، خدمت بھی کرے گا، اور نمازی کہہ دیں چلو قاری نال اگلی نماز سے لے لواں گے سلام، یہ دوڑ کیڑا اور کسی پاسے ہے، اتنے ہی ہونا ہے نہیں ہے ایسے۔ تو یہ کس کے، اللہ کہتا ہے یہ کلمے کی برکت ہے، میں تمہیں دنیا میں ثابت قدم رکھوں گا، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھوں گا۔ یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کلمے کا فائدہ۔ اس پر ایک حدیث سنیے، نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، المسلم اذا سئل فی القبر یشہد اللہ الہ الا اللہ، پڑھ لو، وان محمد رسول اللہ، فذلک قول اللہ تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا الآیہ، یعنی جب قبر میں ایک مسلمان سے رب کے بارے میں، رسول کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو وہ فوری قبر میں کلمہ پڑھ کے دکھا دے گا۔ بولیے، وہ قبر میں کلمہ پڑھ کے، اور اسی سے مراد یہ آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرۃ، کہ اس پختہ کلمے کی برکت سے ہم تمہیں دنیا میں بھی ثابت قدم رکھیں گے، آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیں گے۔ اچھا جی، ایک حدیث اور سنیں، اگر سبحان اللہ کہہ دے تو۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی فوت ہوئے، ان کا نام ہے حضرت یزید بن ہارون۔ ان کے بارے میں حضرت سہل بن عمار پڑھی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ سنائیے قبر میں کیا بنا؟ تو کہتے ہیں بھی مجھ سے فرشتے آئے، اور بڑے سخت خوفناک فرشتے تھے۔ انہوں نے آگے پوچھا کہ ما دینک ومن ربک ومن نبیک، کہ تیرا دین کون ہے اور تیرا رب کون سا ہے، تیرا نبی کون سا ہے؟ تو فاخذت بلحیۃ البیضاء وقلت المثلی یقال هذا وقد علمت الناس جوابکما 80 سنۃ۔ کہتے ہیں میں نے اپنی داڑھی کو پکڑ کے نا ان فرشتوں کے آگے کیا، میں نے کہا بھائی میرے جیسے شخص سے تم اس بارے میں پوچھ رہے ہو کہ رب کون ہے، دین کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ کون ہے؟ میں نے 80 سال تک لوگوں کو اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ عالم تھے نا، کہا میں نے 80 سال تک لوگوں کو اسی کی تعلیم دی ہے۔ آج تم مجھ سے پوچھو گے تو میں نہیں جواب دے سکوں گا،
تو فرشتوں نے بات کو بدل کر کہا، انہوں نے کہا کہ تم نے حریث بن عثمان سے کوئی حدیث لکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو فرشتوں نے کہا فقال انه كان يبغض عليا فابغضه الله۔ ان دونوں فرشتوں نے کہا بھائی وہ محدث تو تھا، عالم تو تھا، پر وہ مولا علی سے بغض رکھتا تھا، اللہ نے اس کی آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ نبی دی آل دا جڑا بغض ہے نا، اصحاب دا جڑا بغض ہے، یہ جناب نسلیں ساڑ دینا ہے، یہ دونوں جہان برباد کر دینا ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کو بھی لاکھوں سلام کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کو کروڑوں سلام کرتے ہیں۔ لو جی اب ہم درس پورا ہو گیا، بس یہ ترجمہ پورا کر دوں۔ اللہ کہتا ہے تمہیں دنیا میں بھی ثابت قدم رکھوں گا، آخرت میں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے ظالموں کو۔ بولو کن کو جی؟ اور ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظالم کافر ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بولو جو چاہتا ہے وہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف بدلوا نعمت اللہ کفرن، جنہوں نے بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفرن، ناشکری کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ یہ سب ناشکرے ہیں۔ وہ پیو دادے دی کمال ہے، ذہانت دی کمائی ہے، اور مومن ایک کوئی گل کہندا ہے اللہ دا فضل ہے، اللہ دی عطا ہے۔ بولو جی اللہ دی ہر خوبی، مگر جو برے لوگ ہیں وہ اپنا کمال، اپنی ترقی، کافروں کی خاص کر۔ تو فرمایا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، فرمایا اس ناشکری کی وجہ سے اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں، یعنی دوزخ کے گڑھے میں۔ وہ خود بھی دوزخی اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی۔ جہنم یصلونها، جھونکے جائیں گے اس میں، جہنم میں۔ وبئس القرار، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اور خدا اور بھگوان اور بت، تاکہ لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اس کی راہ سے۔ قل، آپ انہیں فرما دیجئے تمتعوا، موجے مارو۔ کیا فرماؤ؟ میری ہمشیرہ آئی ہوئی ہے، بیمار ہے بہت، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ وہ نماز میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، میری والدہ بہت سخت ہیں، ڈانٹ رہی تھی نماز نہیں پڑھتی۔ میں نے تسلی دینے کے لیے کہا کہ موجہ کرن دے، اللہ پوچھنے والا ہے نا، کی خیال ہے؟ میں کہ اللہ سید زادیاں کو نمازوں کا حساب نہیں لوے گا؟ انہیں فوراً اٹھ کے پڑھ لی۔ وہ امی ڈانٹ رہی تھی، وہ پڑھی ہوئی ہے، میں بیمار ہوں، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے یہ احساس دلایا تو فوراً، تو جو بات ہی نہ آئے نا، کل فرما جو تمتعوا، موجہ کرو۔ بولو ساڑھے دے احسان کرنا جی، دھمکیاں لاندے نے، میں مسیطے نہیں وڑتا، میں اس مسیطے ٹر گیا، میں کہ تو اس تو اگلی تے ٹر جا، کیڑا ڈگ پے گی، کیڑا دین گر جائے گا؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ والوں کو اللہ لا بھی رہا ہے، بٹھا بھی رہا ہے۔ تم سے کوئی تو ایسی غلطی ہوئی نہ نادانو کہ اللہ نے تمہیں اپنے گھر سے ہی نکال کے باہر کھڑا کر دیا، اور تم سے اللہ نے جماعت کی دولت ہی چھین لی۔ کہاں 500 نمازوں کا ثواب، اور کہاں میری کلی ٹوٹی پھوٹی نماز ہے۔ تو کوئی تو ایسا کرتوت کیتا ہے نا، کیونکہ حدیث میں ہے جڑا جامعہ مسجد میں جماعت نال پڑھے اللہ 500 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو رہی ہے، اور جنگ میں حضرت معاویہ کے ساتھی حضرت علی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ نہ کیوں جنگ بھی لڑتے ہو نماز بھی پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا بھی جنگ تو ہے حضرت عثمان کے قتل کی، اور نماز ہے اللہ کی۔ اللہ کی بارگاہ میں علی سے بہتر امام کون ہو سکتا ہے؟ مروان بن حکم جو اہل بیت کا گستاخ تھا، وہ مدینے کا گورنر بنا، اس وقت گورنر جماعت کراتا تھا، آج دے گورنر نو بھویں آندھی بھی نہ ہوئے، کیوں جی؟ اور وہ جماعت کراتا تھا، امام حسن اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نا، اونچی کو سبحان اللہ، تاکہ تانوں پتہ چلے بھی کوئی انہاں دے اندر دا گناہ ہے نا جیڑی اللہ نے نوست پائی ہے، کہ جماعت سے اسی نعمت سے دور ہو گئے، اور پرواہ کوئی نہیں۔ اپنی گڈی دا ٹائر بھی پھٹ جائے تو بڑی پرواہ ہے، سائیکل دا ٹائر پھٹ جائے تو بڑا نقصان ہو گیا،
اور 500 نمازوں کا ثواب چلا گیا، اور دھڑلے سے کہتا ہے میں پیچھے نہیں پڑھتا۔ تو حضرت حسن سے پوچھا کہ آپ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ کا مخالف ہے آل رسول کا، اور میں بھائی نماز تو اللہ کی ہے، اونچی آنکھوں سبحان اللہ، ڈنڈی نہ مارو، گل بڑی قیمتی ہے، نماز کس کی ہے؟ ایک اور بندہ تھا، اس نے کہا پھر گھر جا کے تو رہندے ہو گے، وکھری پڑھتے ہو گے؟ فرمایا نا، جو یہاں پڑھتا ہوں وہی گھر میں ہے، علیحدہ پڑھتا۔ پوری تاریخ اسلامیہ میں بڑے بڑے اختلاف، بڑے بڑے صحابہ کے سخت اختلاف، پر انہوں نے ایک دوسرے کے پیچھے سے نماز چھوڑی، کہتے تھے نماز اللہ کی ہے، اسی کہنے ساڑی ہے، ساڑا دل نہیں منتا، تیرے دل دی تو اور میرے دل دی اوقات کی ہے، دین تے اللہ دا ہے۔ ہاں ایک طبقہ تھا جس نے پیچھے سے نماز چھوڑی، وہ قاتلان حسین تھے، بولو قاتلان۔ یہ دیکھو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، کون؟ مسلم بن عقیل، حضرت حسین کے بھائی، چچا داد بھائی نہیں سمجھے، وہ عقیل حضرت علی کے بھائی ہیں نا، مسلم ان کے بیٹے ہیں، پیچھے ہزاروں نمازی تھے، جب سلام پھیرا تو صرف 2 رہ گئے۔ یہ جو پیچھے نسل والے کی تاریخ، یا جنہوں نے ہزاروں خط لکھ کے امام حسین کو بلایا تھا وہ سب تتر بتر ہو گئے۔ کربلا میں امام حسین کے ساتھ وہی نماز پڑھتے تھے جو مدینہ سے آئے تھے۔ تو یہ بڑی گندی حرکت ہے، کسی بھی عالم دین کے پیچھے سے لاکھ اختلاف ہوں، نماز تو اس نے بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے اور آپ نے بھی، اتنی بات ہے۔ اچھا جی، قل تمتعوا، ان کو کہو موجے کرو، فإن مصيركم إلى النار، پھر یقیناً تمہیں اللہ آگ کے میں پھینکے گا، پھر تمہارا انجام آگ کی طرف ہوگا، جو کرنا ہے وہ کر لو۔ تو یہ 30 آیات ہوگی، کل سے پھر اللہ اپنے مومن بندوں کی شان بیان کر رہا ہے۔ درمیان میں جہنمیوں کی بات آ گئی نا، خبیثوں کی بات آ گئی نا، کل پھر اللہ پاک لوگوں کے بیانات کرے گا، تاکہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ بھائی اونچی کہو آمین۔ اللہ ہمیں دوزخیوں کی ہر صف سے محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔